آپ نے میسج کس طرح دینا ہے, ڈلیوری دی میسج دینے کے بھی ڈفرینٹ طریقے ہیں, اس میں بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. مثلا ایک وربل کمیونیکیشن ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ وربل کمیونیکیشن میں ہم الفاظ یوز کرتے ہیں, ہم لینگویج یوز کرتے ہیں, لینگویج سے ہم اپنی بات آگے تک پہنچاتے ہیں. تو اس میں وربل میں ہمارے پاس کون سی پاسبلٹی ہے, اسپوکن کمیونیکیشن ہے جس طرح میں کر رہا ہوں, ریٹرن ہے, یہ بھی وربل میں, اگر میں تمہیں یہ نوٹس دیے ہیں یہ وربل ہے. پھر ٹیلی کمیونیکیشن, ٹیلی فون پہ بات کرنا. پھر الیکٹرانک کمیونیکیشن, یہ جو زوم ہے بیسیکلی یہ الیکٹرانک کمیونیکیشن ہے. تو یہ ساری وربل کمیونیکیشن ہے جس میں ساؤنڈ ہے, جس میں الفاظ ہیں, جس میں سارا کچھ چل رہا ہے. یہ بھی دس از اندر وے ٹو انڈرسٹینڈ کمیونیکیشن. ایک ہے نان وربل کمیونیکیشن. نان وربل کمیونیکیشن از اے سائن کمیونیکیشن. اس میں ورڈز نہیں ہم یوز کرتے, ہم سائن سے کہتے ہیں. مثلا میں تمہیں کہہ رہا ہوں, اگر ہم کلاس میں بیٹھے ہوں کہ بات سنو ادھر آؤ, یہ ہے وربل کمیونیکیشن ہے, میں کچھ نہیں بول رہا, یہ سائن ہے. یہ نان وربل کمیونیکیشن ہے, یہ باڈی لینگویج ہے. تو باڈی لینگویج انٹرسٹنگلی جو میری عمر گزرتی جا رہی ہے, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ باڈی لینگویج وربل لینگویج سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. مثلا یہ تو میں باڈی لینگویج میں آپ کی موومنٹس ہیں, آپ کے جیسچرز ہیں, آپ کس طرح بیٹھتے ہیں, فیشیل ایکسپریشن ہے, سائلنس ہے. مثلا اس کلاس کی باڈی لینگویج یہ ہے, نان وربل یہ ہے کہ اب تم میں سے کوئی نہیں بول رہا. اگر میں اچھا ٹیچر ہوں, اگر میں اچھا کمیونیکیٹر ہوں, اگر تم سارے بولنا شروع کر دو گے نان وربل, اپنے طور پہ یہاں پہ کارٹون بنانے شروع کر دو گے, اپنی تصویروں کی بجائے چڑیلیں بنا دو گے, اپنی تصویر کی بجائے کوئی جانور کی تصویر بنا دو گے, یہاں پہ ہاتھ ہلانا شروع کر دو گے, نو بڈی از ٹاکنگ, کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, مگر مجھے میسج ہو جائے گا. اسی طرح تم لوگوں سے کلاس میں نے کوئی سوال پوچھا ہے, تو ایک تو وہ پنجابی اسٹائل ہے جیسے ہمارے ماں باپ گال گلوچ شروع کر دیں, تناندہ کچھ نہیں, تن فلانی. دوسرا اگر میں یہ کر لوں, میں نے تو کچھ نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں آگے بھی جا کے پڑھیں گے, مگر ابھی ہم کیونکہ ٹائپس آف کمیونیکیشن میں ہے تو وربل کمیونیکیشن, دوسری ہم نے بات کی نان وربل کمیونیکیشن. ٹچ بھی ہے اس میں, قربت ہے, مطلب آپ کسی کی مرگ پہ جا کے دیکھتے ہیں لوگوں میں, کوئی مر گیا ہے تو آپ کچھ بھی نہیں بولتے, مگر عباس آپ مثلا جس طرح کو بڑا آتا ہے یا کوئی غم کی سین ہو تو آپ جا کے اس کو گلے لگا لیتے ہیں, بس یو سیڈ نتھنگ. آپ نے یہ نہیں کہا کہ بڑا افسوس ہوا, رونا نہیں ہے, آپ نے چیخیں نہیں, آپ نے صرف ایک ٹچ لگایا. آپ نے بعض اوقات کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا, کوئی دوست ہے اس کو پتہ لگا کہ اس کی گھر میں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ بیمار ہے, آپ کا جو سافٹ ٹچ ہے اس کے لیے بہت بڑا میسج ہے. تو ٹائپ آف کمیونیکیشن میں یہ بہت میٹر کرتی ہیں. پھر جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا نا, پرپز بڑا میٹر کرتا ہے, تو پرپز میں بھی ڈفرینٹ پرپز ہے. مثلا ایک فارمل پرپز ہے, فارمل میں یہ کلاس ہماری فارمل ہے, اس میں چیزیں تھنگز آر ڈیفائن, یہ فارمل کمیونیکیشن ہے. میں ٹیچر ہوں, تم اسٹوڈنٹ ہو, ہمارے رول ڈیفائن ہے. میں تمہیں دنیا کا کوئی کلچر, دنیا کی کوئی اخلاق ایک ٹیچر کو یہ لو نہیں کرتا کہ وہ کہ اچھا آج میں تمہیں گانے سناتا ہوں, آج صرف میں لطیفے سناتا ہوں, یا میں یہ اس کیمرہ لگانے لگا میں یہاں ڈانس کرتا ہوں تم میرا دیکھو, کیونکہ یہ فارمل ایک ڈیفائنڈ کمیونیکیشن ہے. اسی طرح جمعہ ایک فارمل کمیونیکیشن ہے کہ آپ نمازی ہیں, ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, کلاس روم از اے فارمل کمیونیکیشن. تو ایک چیز ہے انفارمل, جس طرح تم آپس دوستوں میں بیٹھے ہو, وہ انفارمل کمیونیکیشن ہے. وہ تمہیں اس میں نارملی جو انفارمل کمیونیکیشن میں کوئی چیزیں ڈیفائن نہیں ہوتی, فارمل کمیونیکیشن میں یوزلی اتھارٹی ڈیفائن ہوتی ہے. ہم جس طرح میں نے بتایا کہ اس کلاس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جن بھوت ہوں, مگر کیونکہ میں ٹیچر ہوں اس کا کنٹرول میرے پاس ہے. میں یہی کہہ دوں کہ یار بس میرا لیکچر ختم, اب تم سوال کرو, تو تمہیں فارملی مجھ سے پوچھنا پڑے گا, آئی وانٹ ٹو ٹاک, آئی وانٹ ٹو انٹرفیئر, کیونکہ یہ فارمل ہے. اسی طرح جمعے میں جب خطبہ پڑھا ہوتا ہے اپنا مولانا, تو ہم یہ نہیں کہتے ہوئے چپ کر بیٹھ, جب گرمی مجھے لگ رہی ہے پنکھا چلا دو, ہمیں پتہ ہے فارمل کمیونیکیشن ہے, یہ اسی کا حق ہے بولنے کا, اور اسی طرح ہے. مگر انفارمل کمیونیکیشن اور فارمل کا سب سے بڑا فرق ہوتا ہے کہ انفارمل میں آپ کی لائن آف کنٹرول کوئی نہیں ہوتی. اگر جس طرح تم اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہو, جس کا جو اور میری گل سنے رات نو کی اور تو میری تو گل سننا, وہ کہتا ہے وہ میری گل سنو, مجھے میری بات سنو, مجھے یہ ہو گیا, مجھے وہ ہو گیا. تو فارمل اور انفارمل جو ہے اس کا فرق آنا بڑا ضروری ہے. اسی طرح لیول آف کمیونیکیشن میں بھی ہے, ہم انٹرا پرسنل کمیونیکیشن بھی کرتے ہیں,
انٹر پرسنل کمیونیکیشن کرتے ہیں, انٹرنل کمیونیکیشن بھی کرتے ہیں, اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں, مطلب سیلف کمیونیکیشن بھی کرتے ہیں. مثلا میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں 10:40 پہ کلاس ہے تو 10:35 میں پنکھا لگا لوں گا, کرسی رکھ لوں گا, میں اپنے آپ سے بھی بات کرتا ہوں. سیلف کمیونیکیشن پہ انٹر بٹوین میری اور تم سے انٹر کمیونیکیشن بھی ہے. تو اس طرح ہم ایک ہی وقت میں کئی لیول پہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایک ٹائپ نہیں ہوتی. پھر لیول آف کمیونیکیشن بھی ڈفرینٹ ہے, آپ ایک بندے سے بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اسمال گروپ کمیونیکیشن, یہ ساری چیزیں تمہارے پاس پڑی ہوئی ہیں. میں کوشش اسی لیے کرتا ہوں اتنی اس پہ ڈیپتھ نہ جاؤں, زیادہ تمہیں پرسنل ایکسپیرینس رہے. پبلک کمیونیکیشن ہے, اسمال گروپ کمیونیکیشن میں مسجد آ جائے گی, اسمال گروپ میں کلاس روم آ جائے گا. پبلک کمیونیکیشن ہے, جب عمران خان چاہے ٹی وی پہ اتنے سے ٹی وی پہ بات کر رہا ہے تو وہ میرے سے بات نہیں کر رہا, وہ پبلک سے کر رہا ہے. پبلک مین 23 کروڑ پاکستان. بس آج شام کو عمران خان نے شیخ پورے جانا ہے, وہاں اس نے شجر کاری پہ کوئی کرنا ہے, اپنا افتتاح کرنا ہے, تو وہ جو بات کر رہا ہوگا وہ بیسیکلی سارے گروپ پبلک سے کرے گا, لوگوں سے کرے گا. تو اسی طرح جو میں نے پہلے بتایا تھا ایک لیول آف کمیونیکیشن, ہم بندے سے بھی بات کرتے ہیں, آرگنائزیشن سے کرتے ہیں, گروپ سے کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں تم پڑھ سکتے ہو. پھر پیٹرنز میں ہے 1-to-1 کمیونیکیشن, جس طرح دو انسان بات کر رہے ہیں 1-to-1 کے اپنے ہیں. مینی ٹو ون کمیونیکیشن, جس طرح میں کر رہا ہوں, میں اکیلا ہوں, تم زیادہ ہو. ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. تو یہ ایک جنرل سا میں نے ریویو دیا, میں نے اس لیے تھوڑے سے 10 منٹ بچائے کہ میں چاہ رہا ہوں تم لوگوں کو آنسر کویشچن کرنا ٹائم تمہیں ملنا چاہیے. تو ابھی ہمارے پاس 7 منٹ ہے, تو اس کو ہم کلوز کرنے چاہ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن کی ایک ٹائپ نہیں ہے, کمیونیکیشن کا پیٹرن ایک نہیں ہے, ایک لیول نہیں ہے. ہم ڈفرینٹ لیولز پہ بات کرتے ہیں, ڈفرینٹ پیٹرن سے کرتے ہیں, ڈفرینٹ اتھارٹی سے بات کر رہے ہیں. اور یہ آہستہ آہستہ تمہیں زندگی میں سمجھ آئے گی, نظر آنی چاہیے, تمہیں یہ سمجھ ہونی چاہیے. اب سوال یہ کہ یہ اس کا سارے سمجھنے کا فائدہ کیا ہے. یہ ساری باتیں جاننے کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے, ہم افیکٹو کمیونیکیشن پھر کر سکتے ہیں. اگر مجھے پتا ہوگا کہ یہ فارمل کمیونیکیشن ہے, میرا رول ٹیچر والا ہے, تو پھر میں اچھی کمیونیکیشن کروں گا. تمہیں پتا ہوگا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں, میرا رول تمہارا بہتر ہو جائے گا. اسی طرح پیٹرن میں تمہیں پتا ہوگا کہ جمعے میں خطیب نے بولنا ہے, میں نے سننا ہے. کلاس میں پیٹرن ہے کہ ٹیچر بولے گا وہ میں سنوں گا, عمران خان پریس کانفرنس کرے گا, میں سنے گا. پیٹرن تمہیں پتہ, جب تم کھانا کھا رہے ہو اس میں کوئی اسپیکر نہیں ہے, کوئی ٹائم نہیں ہے کہ یہ بولے گا ہم سنیں گے, سارے بولیں گے. تو these are different types of communication. There are different ways to understand human communication. اس طرح ڈفرینٹ لیولز ہیں, ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں, ڈفرینٹ مائنڈز ہیں. تو اس طرح جب ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں پھر ہمیں ایڈجسٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. جس طرح مجھے شروع میں پتا ہے کہ یہ ایک فارمل کمیونیکیشن ہے اور اس کا پیٹرن یہ ہے کہ میں بولوں گا, یہ سنیں گے, یہ لیکچر ہے, یہ ڈسکشن ہے. جب میں چاہوں گا تو میں نے, جس طرح میں نے تمہیں کہا کہ میں تمہیں اب ٹائم دینے لگا ہوں, یہ اس میں کنٹرول آف کمیونیکیشن میرے ہاتھ میں ایز اے ٹیچر. میں طاہر ملک کی بات نہیں کر رہا. جب تم ٹیچر کرو گے, چاہے میری عمر 100 سال ہو, میں تمہیں سنوں گا, اس کا یہ ہوگا. تو یہ سارے نوٹس تمہارے پاس ہیں جس میں ٹائپ آف کمیونیکیشن کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, ڈیٹیلز ہیں. اب اینی کویسچن, اینی کمنٹس